آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ. یہ مرد کا غصہ اور پھر بیگم کہہ رہی ہے میری بھی بس ہو جاتی ہے تو میں بھی غصہ کرتی ہوں, تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی ایک بہت ہی سماجی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تم جو مسکرائے تو جہاں مسکرایا. تو مرد جو ہے وہ اگر گھر کا سربراہ ہے اور بنیاد ہے, اور اسی طرح اس کی بیوی بچوں کی ماں کی حیثیت سے, تو اگر ان کا رویہ اچھا ہوگا, مثبت ہوگا, خوشگوار ہوگا, تو پوری نسل اور بچے سب خوشگوار رہیں گے. اور اگر یہی آپس میں لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, ایک دوسرے سے نوک جھوک کریں گے, غصہ کریں گے, اور جس کا جب وار چلے گا وہ اپنا داؤ چلائے گا, تو یقیناً بچے پھر تباہ برباد ہوں گے, اور یہ نسلیں پھر اسی طرح تباہ ہوتی ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ میں تو ایک مشورہ یہ دوں گا, دیکھیں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے غصے کی مذمت میں قرآن کی آیات ہیں, احادیث ہیں, نبی کریم تم کے فرامین ہیں, آپ کے وصایا اور آپ کی نصائح ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بچہ اگر ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جس میں احساس محرومی رہا ہے, جس میں مظلومیت رہی ہے, جس میں اتنے ظلم سہے ہیں, تو اب وہ اس مقام پر آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس رویے کا اظہار کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے بڑے ہونے کے بعد. چنانچہ اس کے لیے کچھ سائنٹیفکلی اور نفسیاتی اعتبار سے, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ بیہیویئرل تھراپی جو ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور کچھ ضروری ہے کہ مراقبہ کیا جائے, اور کسی دن وہ فرد جو ہے وہ اپنے بستر پر لیٹ کر لائٹ بند کر کے یہ سوچے کہ میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور میرے سر کے نیچے تکیہ رکھا ہوا ہے, اور شاید اوپر پنکھا بھی چل رہا ہو یا اے سی چل رہا ہو, لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب میں قبر میں ہوں گا اور وہاں پر نہ تکیہ ہوگا, نہ کوئی ہوگا, اور یہ سارے غمخوار بھی نہیں ہوں گے, ایون وہ بھی نہیں جن پہ میں غصہ کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ تو ماں پر غصہ کرتے ہیں, باپ پر غصہ کرتے ہیں, بزرگوں پہ غصہ کرتے ہیں, کمزوروں پہ غصہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کنڈیشن اور کیفیت ہے. اور میرا رجحان تو یہ ہے کہ آج کل علماء کرام کو مساجد سے بھی, اساتذہ کو اپنی مساجد سے ان چیزوں پر بہت زور دینا چاہیے, کیونکہ پچھلے بھی دفعہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی. عمر محمود صدیقی صاحب نے نبی کریم کا ایک فرمان ذکر کیا تھا, ایک شخص آ کے آپ سے وصیت و نصیحت کا خواہش مند ہوتا ہے, اور آپ 3 بار وہ بار بار اپنی بات کو دہراتا ہے کہ شاید اب کوئی اور آپ خوبصورت بات ارشاد فرمائیں, اور آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ نہ کرنا, کیونکہ یہ غصہ اصل میں عقل کو معاف کر دیتا ہے, انسان کو عجلت پسند بنا دیتا ہے. اور اس غصے کی حالت میں انسان, اور پھر میں عرض کروں کہ انسان کے اندر 12 کیمیکلز پائے جاتے ہیں. یہ کیمیکلز کا کچھ ریئیکشنز ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کے ایموشنز اس کے موڈ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان 16 منٹ یا 12 منٹ اپنے موڈ پر قابو پا لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, آپ وضو کر لیں, آپ پانی پی لیں. اور آج کل علماء یہ بتاتے ہیں اور نفسیات دان بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو کہیں اور ڈائیورٹ کر لیں, اس جگہ سے آپ کہیں اور چلے جائیں. اور یہ بہت لطیفہ مشہور ہوا, کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی خاتون آئیں اور کہا کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ادھم مچا دیتے ہیں, چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں, اور بہت تشدد بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ بھی دیتے ہیں. انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا اور کہا جب شوہر گھر میں آئیں, بائک پر آئیں یا دروازے پہ دستک ہو, جیسے ہی آئیں تم یہ تعویذ اپنے دانتوں کے داڑھ کے اندر رکھ دینا, بن نواجز, بن نواجز, بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو کھینچ لینا. انہوں نے ایسا ہی کیا, اور جب وہ غصہ کر کر کے تھک گیا اور یہ خاموش رہیں, اور انہوں نے صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا, تو دیکھیں برداشت میں بہت بڑی قوت ہے, برداشت صبر میں ایک بہت بڑی قوت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب کوئی چپ رہتا ہے اور سہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, تو نتائج پھر اس کے حق میں آتے ہیں. ابھی وہی ہوا کہ وہ جیت گئی اور شوہر آخرکار شرمندہ ہوا. علامہ صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس بات کا حل ہے جو پوچھ رہی تھی. لیکن یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. ایک کو غصہ ہے تو دوسرا خاموش ہے. میرا اور میرے ہسبینڈ کا تو یہ پہلے دن سے رول ہے کہ اگر میں غصے میں وہ خاموش رہیں گے, وہ غصے میں تو میں خاموش رہوں گی, مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے.